اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج جو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں نا، یہ ایک طلاق یافتہ ماں کی سٹوری ہے۔ انہوں نے مجھے لکھ کر بھیجا ہے کہ آپ اس سٹوری کو چلائیں تاکہ شاید کچھ بہنوں کا فائدہ ہو جائے۔ تو کوشش کر کے نا ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ وہ لکھتی ہے کہ میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے لکھ رہی ہوں کہ اپنے شریک حیات یعنی شوہر کی قدر کرنا کتنا ضروری ہے، چاہے اس میں خامیاں ہوں۔ وہ کہتی ہے میری عمر 32 سال ہے، میرے سابقہ شوہر اور میرے درمیان کالج میں 6 سال کا ساتھ اکٹھا رہا۔ ہم بہترین دوست تھے۔ میں نے انتظار کیا یہاں تک کہ اس نے کالج مکمل کر لیا اور کام شروع کر دیا۔ توجہ سے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، خصوصاً میری بہنیں جو اپنے شوہروں سے جھگڑتی ہیں، لڑتی ہیں، ان کی قدر نہیں کرتی۔ توجہ سے ویڈیو کو دیکھیے گا۔ وہ کہتی ہے کہ میرے خاندان اور اس کے خاندان نے ملاقات کی، پھر ہماری شادی ہو گئی اور ہمارا ایک بیٹا ہو گیا، وہ اب 7 سال کا ہے۔ میرا شوہر کبھی کبھار غصے میں آ جاتا تھا، لیکن ہمارے مسائل تب شروع ہوئے جب میں نے یہ محسوس کرنا یا کروانا شروع کر دیا کہ آپ اب مجھے کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو محسوس کروانا شروع کر دیا یا خود محسوس کیا کہ وہ مجھے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ میں یا وہ جب بھی جھگڑتے تھے، میں اپنا سامان باندھ کر اپنے خاندان کے پاس چلی جاتی اور انہیں صورتحال سمجھاتی۔ میری بہنیں میرے شوہر کو فون کرتی اور اس پر چیختی۔ اگر وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تو میں ہمیشہ اسے کہتی کہ اگر وہ چاہے تو مجھے طلاق دے سکتا ہے، مگر میں طلاق چاہتی نہیں تھی۔ مجھے صرف اپنی عزت کا خیال تھا اور کبھی بھی اس کی نظروں میں کمزور عورت نہیں بننا چاہتی تھی، یعنی کہ میں چاہتی تھی کہ میں اس کی نظروں میں بنی بھی رہوں اور میں اس کی نظروں میں اوپر بھی رہوں، اور کبھی بھی اس کو تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کو اتنا تنگ کیا کہ پہلی بار اس نے مجھے مارا اور گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے خاندان کے پاس چلی گئی۔ میرے خاندان والوں نے یہ کیس بنا کر پولیس میں رپورٹ کر دیا۔ ہر بار ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں ہی مظلوم ہوں، لیکن حقیقت میں میں اپنے شوہر کو جذباتی طور پر تکلیف پہنچاتی تھی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور حراست میں رکھا گیا۔ اس کے خاندان والوں نے مجھے کیس واپس لینے کو کہا۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ میرا شوہر جیل میں ہے اور میں آرام سے گھر میں بیٹھی ہوں، کیونکہ میرا شوہر کبھی بھی پرتشدد انسان نہیں تھا۔ اس نے جو کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ میں نے اس کو مجبور کیا تھا، اور اس نے دوبارہ مجھ سے کھلے دل سے معافی مانگی اور میں نے کیس واپس لے لیا اور ہم دوبارہ اکٹھے ہو گئے۔ 3 ماہ بعد، جسٹ 3 منتھ، میں اور وہ ایک مسئلے پر دوبارہ الجھ گئے۔ پھر میں نے اپنا سامان باندھ لیا اور وہ اکیلا رہ گیا۔ 2 دن بعد مجھے اس کی کال آئی کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ میرے خاندان نے مجھے کہا کہ وہاں نہ جاؤ کیونکہ ایسا لگے گا جیسے اسے میں منانے جا رہی ہوں۔ میری بہنیں کہتی کہ وہ بیماری کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس دوران لوگ مجھے مظلوم سمجھتے رہے، جیسے میں ہی ظلم کا شکار ہوں۔ مگر میری بہنوں، ایسی غلطی کبھی بھی مت کرنا۔ اس حالت میں اسے تم سے زیادہ اور کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ 1 ہفتہ ہسپتال میں رہا اور جب وہ واپس آیا تو اس نے مجھے ایک طلاق کا نوٹس بھیج دیا۔ میں طلاق کو رد کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے اندر ایک غرور تھا۔ میرے اندر یہ تھا کہ وہ مجھ سے معافی مانگے۔ میں نے اسے فون کیا اور کہا کہ اسے طلاق مل جائے گی، لیکن میں غصے میں بول رہی تھی کہ میں اس کو جتانا چاہتی تھی کہ میری نظر میں تمہاری اہمیت ہی نہیں۔
میں نے کہا کہ تمہیں طلاق مل جائے گی کیونکہ میں جہنم میں جی رہی ہوں. میں نے اس کو اتنا جتلایا کہ میں جہنم میں جی رہی ہوں, تجھے طلاق مل جائے گی. اور جب ہم عدالت گئے تو میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے قیمت بھی چکائے, مجھے پیسے بھی دے. اس لیے میں نے عدالت میں کہا کہ اس کی جائیداد تقسیم کی جائے. اور میری حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے کھلے عام عدالت کو بتایا کہ جو کچھ ہم نے اکٹھے حاصل کیا ہے وہ مجھے دے دیا جائے. اسے صرف مجھ سے چھٹکارا چاہیے تھا, طلاق چاہیے تھی. ہم جولائی 2009 میں طلاق یافتہ ہو گئے. اب میرا شوہر دوبارہ سے شادی شدہ ہے اور خوشگوار زندگی گزار رہا ہے اور میں یہاں پر برباد ہو رہی ہوں. میرے خاندان والے میرے بارے میں چغلی کرتے ہیں اور میں اپنی بقا کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں اور جو چند پیسے میرا شوہر دیتا ہے اس پر انحصار کرتی ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنی شادی خود برباد کی ہے. میں یہاں تمام بہنوں اور بیویوں کو معلومات دے رہی ہوں, مشورہ دے رہی ہوں کہ انہیں مشورہ لیتے وقت احتیاط کرنی چاہیے. اپنی بہنوں سے, بھائیوں سے, نندوں سے, تمام لوگوں سے کھلے عام معافی مانگنی چاہیے اور ان کو اپنی شادی والی زندگی میں مداخلت نہیں کرنے دینی چاہیے. میرے عزیز لوگ, یہاں تک کہ میری چھوٹی بہنیں بھی مجھ سے زیادہ عزت پاتی ہیں. جن لوگوں نے مجھے طلاق لینے کی ترغیب دی تھی وہ ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور میرے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہیں. براہ کرم اپنی شادی میں چوکسی سے کام لیں, کسی کی باتوں میں مت آئیں. وہ کہتی ہے کہ میں اس لیے اپنی کہانی کو شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کی شادیاں بچ جائیں. غرور میں کوئی بھی فائدہ نہیں, کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں غرور کرنے میں, کیونکہ جو مرد ہوتا ہے نا اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. آپ کا غرور آپ کو لے ڈوبتا ہے. اور جو لوگ آپ کو فضول قسم کے مشورے دیتے ہیں نا کہ یہ کر دو وہ کر دو, بعد میں آپ کو کسی بھی قسم کا منہ نہیں لگاتے. آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے معاملات کے لیے, کسی بھی کام کے لیے آپ کو 1 روپیہ نہیں دیتے. لوگ بھڑکا دیتے ہیں کہ اپنے میاں کو چھوڑ دو اور تمہیں پتہ نہیں کیا مل جائے گا, مگر خدارا اپنی زندگی کو بچائیں, کیونکہ مرد کو دوبارہ نئی بیوی مل سکتی ہے مگر عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. جزاک اللہ.